رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑے ویلے کوئی بندہ پتر تے دھی وائن تے ابے تے اماں دی قبر دی زیارت کریں حضور فرمایا اللہ اماں تے ابے دی قبر دی زیارت دے طفیل بندے زیارت کرن والے دے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں دے۔ مسلمانوں توجہ کرو، جڑا بندہ جیندے اماں تے ابے دی زیارت کرے حجاں دا ثواب ہے، جڑا انہاں دی قبراں دی زیارت کرے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ سبحان اللہ تے آج جڑی حدیث پاک میں پیار کرے نا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتیو توجہ فرماؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جندے اماں تے ابا دنیا ہی چجڑے ویلے گئے اولاد نال ناراضن۔ بہت سارے بندیاں دے ماں پیو گئے دنیا چ راضی تے کچھ ماں پیو ہیو سمیت دنیا چ گئے حضور فرمایا ویندے اپنی اولاد نال ناراضن، کہیں خدمت نہیں کیتی، کہیں انہاں دی گال نہیں منی، کنہاں انہاں دی نافرمانی کیتی ہے۔ اج تک تو سدے دے پے اولاد اپنے اماں تے ابے کو ہاتھ نال قتل پہ کرے نے، تھپڑ سوٹا اے تے پیچھے ہے، خود قتل پہ کرے نے۔ مسلمانوں حضور فرمایا اماں تے ابا ناراضن دنیا چ ہی حالت چ لگے گئے، ہن کوئی پچھو دی پتر جے نال پیو تے ماں ناراضن دنیا چ ناراض تھی تے لگے گئے۔ حضور فرمایا کوئی چاہندے جو مرن تو بعد اوندا ابا تے اماں دے نال راضی تھی ونجن۔ حضور فرمایا اماں تے ابے دے جناب والا، حضور فرمایا وَإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، سارے سبحان اللہ۔ حضور فرمایا اماں تے ابا ناراضن دنیا تو لگے گئے، کوئی دھی پتر چاہتا ہے جو ابا راضی تھی ونجے، قبر ستی ہوئی ماں راضی تھی ونجے۔ حضور فرمایا پچھو حق مردے پتر تے دھی دا ماں تے پیو واسطے دعا کرے۔ حضور فرمایا دعا کرنا تواڈا کم ہے، اتے اماں تے ابے رسے ہوئے کو تواڈے نال راضی کرنا اے رب العالمین دا کم ہے۔ فرمایا جڑا چاہندے اماں تے ابا مرن تو بعد راضی تھی ونجن، حضور فرمایا اے اماں تے ابے واسطے دعا منگو، جڑا دعا دے کوٹ اسرے دے ویندا اماں رسے اللہ رسے ہوئے اماں تے ابے کو منے دے ویندا، اللہ رحمت دا حقدار اولاد کو بنے دے ویندا۔ جڑا نہیں منگدا دعا یہی دسیندا ونجا نا ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اج بندہ سمجھے جو میں سمجھا میں مولوی ہاں، قاری صاحب آکھن میں قاری ہاں، کوئی پیر آکھے میں پیر ہاں، کوئی امیر آکھے میں امیر ہاں، میری امیری دا رزق ملدا ہے، میرے پیر ہومن دا رزق ملدا ہے، میرے مولوی تے قاری ہومن دا رزق ملدا ہے، میرے ماسٹر ہومن دا رزق ملدا ہے۔ اللہ فرمائے دے کوئی نہ جڑا رزق تے کو ملدا پے یا میں اللہ دی رحمت نال ملدا پے یا تیری جڑی دعا تیرے ابے تے اماں دے واسطے ہے، یہ تیرے ابے تے اماں دے دعا دے حق دے واسطے اللہ تے کو رزق عطا فرمیندا پے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور فرمایا جڑا بندہ اپنے ابے تے اماں دے مرن تو بعد دعا نہیں کریندا، رب العالمین دے حبیب علیہ السلام فرمایا اللہ اوندا رزق مکیندا ہے۔ جڑا چاہندا ہے جو دے رزق وچ اضافہ تھی دے، حضور فرمایا اوندا حق بن دے اپنی ماں واسطے دعا کرے، اوندا حق بن دے اپنے پیو واسطے دعا کرے۔ فرمایا جیویں بندہ ابے تے اماں واسطے دعا کو ودھیندا ویندا اللہ بندے دے رزق وچ میں برکت پیندے ویندا۔ سبحان اللہ۔
یہ مطلب ہے جی میں جناب والا بندہ اج دے دور چ اللہ زمین جتنی ودھے سی ویندا جتنا خرچہ کریندا ویسی اللہ اوے روزی وچ برکت پیندا ویسی میں سمجھیندا پیا اج جڑا بندہ چاہدا ہے اللہ رزق وچ برکت دے وے امیر بنا دے وے مسلمانوں دا حق بن دے ابے تے اماں واسطے دعا کرے سبحان اللہ جتنی دعا کرے سی اللہ اتنا رزق ودھا چھوڑے سی ٹھیک ہے جناب والا پتہ لگا جو بندے کو رزق ملتے تھے صدقہ اماں تے ابے دا بندے کو جنت ملتی ہے تے صدقہ اماں تے ابے دا جناب والا جے حج قبول تھی اے صدقہ اماں تے ابے دا سبحان اللہ اچھی اچھی سبحان اللہ کو دیکھتا ہے توجہ کرو جناب والا آج مسلمانہ واسطے جمعہ دے عید دے مسلمانوں توجہ کرو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جمعہ دے غریب لوگوں واسطے حج دے سبحان اللہ ہی واسطے تو پتہ ہے جمعہ لے مسیح بندے تھوڑے ہونے ڈھیر ہونے جمعہ والے نے بندے بسیط کتنے ہونے پچھو والے آدم صاحب کو پتہ کہنے کتنے ہونے بولو ڈھیر کیوں ڈھیر ہونے کیونکہ پتہ ہے صاحب کو جو جمعہ والے نے ثواب ڈھیر تھی لے ہی واسطے آپ سارے ڈھیر مسجد میں آئے تے توجہ کرو آج یہ مسئلہ ہی دسیندہ پیا کہ جناب والا جڑا بندہ رب دی رحمت گننا چاہے توجہ کرو مسلمانوں جے جمعہ پڑے بندہ عید دا ثواب ہے اللہ گناہ معاف فرمائیں دے لیکن مسلمانوں توجہ کرو اماں تے ابا او فضیلت علی شائے جڑا کعبے کو دیکھے ایک باری سال دے اندر اللہ گناہ بھی معاف فرمائیں دے حج ایک دا ثواب عطا فرمائیں دے لیکن ابا تے اماں او فیکٹری ہے جڑا 100 باری دیکھے اللہ 100 حج مقبول دا ثواب عطا فرمائیں دے میں آج دی جناب والا آخری حدیث پاک پہ سنے نا یہ ہون تو ہوتے منحصر پورے ٹائم دیتے گھنا سو انشاءاللہ پارٹیس جیڑے ویلے گدیا سو ختم شروع کی ویسے ٹھیک ہے یہ تو ہوتے کیونکہ کئی گرمی والے بندے والے کوریج نہ پومن نا مول میں تے کوریج پونن پیر ہون تبل 15 منٹ بعد دی وین اور سارے چپ تھی میرے بیان سال کوئی کیا ہے اچھی آنکھوں سبحان اللہ توجہ نال سماعت فرماؤ جناب والا میں پیارس کرنا جناب آج دی آخری حدیث پاک تے نمی حدیث پاک جڑی تسا بھی پہلی باری سنی تے میں آج الحمدللہ پہلی باری سنے دے کیونکہ آج پڑھی ہے نا مطالعہ کیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غلام ہو ذرا توجہ فرماؤ یاد رکھو سرکار فرمین نیندر دی حالت میں محمد جنت چکیاں اچھا اے تو نیندر دا ایمان لال اللہ پاک یوں سو سونا نبی عطا فرمائے مسلمانوں اگر حضور چامل سرکار زندگی دے وچ جین دے جنت وچ ونج بھی سکدن اتے آپ آ بھی سکدن سبحان اللہ اور میں ایک حدیث سنے دا وجہ حضور دا میلاد ہی ہے نہ رلے توجہ ہے نا میلاد دا مہینہ چلتا پہ سارے 10 گال آ گئی ہے نعرہ ول مارو تو چلو کچھ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ غوثیہ یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میں پیار کرنا می جناب والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں میں فرمائے توجہ میں در رکھتے سرکاری میں کھڑے ہیں سرکار نے میں در توجہ کرو حضوری میں اپنا ید اللہ والا ہاتھ ہوتے چاہے سبحان اللہ انگور نظر ہیں سرکاری میں ہاتھ ہوتے کیتے بل تلے کر گی دے صحابہ جڑے موجود ہیں آدم یا رسول اللہ گال دی سمجھ نہیں آئی حضوری میں ہاتھ اٹھتے کیتے وے تیول خالی تلے چکیتے وے حضور کال کیا ہے توجہ ہے اور جملہ سنو سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جناب والا میرے غلاموں میں ہاتھ جڑا اٹھتے کیتے ان دی گالے ہیں حضور فرمایا
جنت دے انگور میں کو نظر آئیں میں محمد اپنا ہاتھ ہوتے کیتے جو تروڑتے کھاما حضور فرمینے میں جو ہاتھ ہوتے کیتے میرا ہاتھ جنت دے انگوران دے ہوتے پوج گئے لیکن میں رب دی قدرت کجرے ویلے ڈٹھے میں اپنا ہاتھ تلے کر گی دے اچھی سبحان اللہ پتہ لگا میلاد والے مصطفیٰ دا ہاتھ ایڈا لمبے کہ دنیا کرتے جنت اچ پوجوے دے اب پتہ ہے فاصلہ کتنا ہے میں پہلے عرض کیتے ہیں کہ 3500 سال 7واں آسمان ہے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جنت این توی اتے ہے تے اپنے توانے تے میرے مصطفیٰ آپ نے ایویں جو ہاتھ کیتے نا 7 آسمان تو اتے حضور دا ہاتھ لگا سبحان اللہ توجہ ہون ایک گال بھائی کہیں بندے دے دل لے چاہ سکتے ہیں مولی صاحب اے تو چلو تو ساتھ سنائے جو اتے ہاتھ کیتے نے تل لے چاہ کیتے نے بل اے میں ہون سنے نا بھلا کچھ دا جنا کئی بندے دے ذہن چاہ سکتے ہیں میں ایک واقعہ ہندو تے اختصار رہا یہ ایک منٹ سنے نا توجہ کرو ہجرت دی رات آئی غار سور جڑے حاجین مکہ پاک مدینے پاک گئے عمرے واسطے مکہ پاک دے اندر غار سور حضور تشریف جن گئے ہجرت دی رات ابو بکر صدیق نالن حضور بھی نالن جڑے میرے سرکار جناب والا غار سور دے وچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے ابو بکر پاک جھولی بھی بچھائی بیٹھن سرکار کو اپنی جھولی دے وچ آرام کرائی بیٹھن سبحان اللہ بل کیا تھے مسلمانوں توجہ حدیث روایت دے وچ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق کا دن یا رسول اللہ میں کو ترے لگیے کوئی پانی دا انتظام فرماؤ تفسیر روح البیان جناب والا توجہ فرماؤ حضور نے اپنا ہاتھی میں اٹھتے کیتے سرکاری میں ہاتھ چی میں اٹھتے کرتے ایک پیالہ پکڑے حضور نے اپنے ہاتھ نال پیالہ جڑے پانی دا ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے ابو بکر کو فرمایا ابو بکر پانی دا پیالہ ہی پانی پیتے اپنی ترہ کو بجھا چاہ توجہ فرماؤ سبحان اللہ ایک دفعہ کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر صدیق پاک نے جناب والا پانی دا پیالہ جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ابو بکر منہ نہ لائے پانی جڑے ویلے پیتے آدن یا رسول اللہ یہ سمجھ پانی آج تک میں نہیں پیتا آج تک یہ پانی میں نہیں پیتا یہ پانی شہد کنو مٹھائے یہ دودھ کنو چٹائے یہ برف کنو ٹھنڈائے یا رسول اللہ یہ سمجھ پانی میں آج تک نہیں پیتا یہ پانی حضور فرمایا میں ابو بکر اگر پانی یہ سمجھ دنیا چو ہووے ہاتھ تو پی میں آ فرمایا ابو بکر یہ پانی دنیا دے نہیں اے اللہ جنت دا پانی تیرے واسطے بھیجے سبحان اللہ پتہ لگا جڑا مصطفیٰ اپنے غلامہ کو جنت دا پانی دنیا چ پلا سکدے وہ محمد دا اپنا مقام کتنا سبحان اللہ توجہ فرماؤ جناب والا میں حدیث پاک پیار کریں نامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی باری یہ حدیث عرض کریں حضور فرمینے میں نیندر دے اندر جنت چ گیا خواب دے میں جنت چ گیا حضور فرمینے میں اپنے غلام کو ڈٹھے جنت دے اندر تیرے غلام دا نام ہے حارثہ بن نعمان کیا نام ہے حارثہ بن نعمان حضور فرمینے میں اپنے غلام کو ڈٹھے جنت دے اندر آتے میرا غلام حارثہ بن نعمان جنت دے اندر پڑھدا پہ اللہ دا قرآن حارثہ بن نعمان جنت دے وچ پڑھدے پین قرآن حضور فرمینے میں جڑے ویلے ڈٹھے میں آکے میرا غلام حارثہ بن نعمان ہے اتے پڑھدا پہ اللہ دا قرآن ہے اچھی آنکھوں سبحان اللہ توجہ رہا کہ جنت دار العمل نہیں یہ نماز روزہ تلاوت دی جا نہیں بلکہ مسلمانوں جنت اللہ دے انعام دی جائے سبحان اللہ یعنی وہ اللہ بدلہ دیں دینے کیا دا توجہ فرماؤ جناب والا
آخری گال پیارس کرے نا حضور دے غلام و توجہ فرماؤ حضور دے غلام حارثہ بن نعمان قرآن دی تلاوت پہ کرے نل حضور فرمین میری آنکھ کھل لیے توجہ نال سنو مسلمانوں آخری گال دا جواب حضور فرمین میں پوچھا جبریل اے جڑا میرا غلام جنت وچ بھی قرآن پہ پڑھ دے ایدہ شان کیویں بنے تو دنیا تو قرآن پڑھ دہا مگر جنت وچ قرآن پہ پڑھ دے اے مقامی وہی کو کیویں ملے حضور فرمایا کہ غلام حارثہ بن نعمان اپنی ماں دی خدمت کریں دہا اللہ ماں دی خدمت دی برکت نال جنت وچ قرآن پڑھن دی سعادت نصیب فرمائیے تیری ڈلی آکھی میں سارے دور نہ سبحان اللہ کو میں دا خلاصہ صرف دسا توجہ کرو جیڑا بندہ ہو گیا جیڑا بندہ جناب والا جنت چے کوئی عجیب گال ہے ورنہ میں پوچھتا جنت ہی کو حارثہ بن نعمان ہا نا ہزاراں لکھاں کروڑا بندے جنت توجہ ہے نا کروڑا بندے جنت لیکن جیڑا قرآن پڑھدا ہویا نظر آئے وہ اکا دکا حضور نہیں واسطے تعجب نالے حدیث بیان فرمائی سرکار فرمایا میرے غلاموں میں جو جنت گیا میں اپنے غلام حارثہ بن نعمان کو قرآن پڑھ دے ڈٹھے حضور فرمایا میں دساں جو کیوں پہ پڑھ دہا حضور فرمایا ماں دی خدمت کریں دہا اللہ ایک جنت قرآن پڑھن دا مقام عطا فرمایا اللہ تعالیٰ آپ سارے کو اپنے والدین دی خدمت دا مقام عطا فرماوے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین